ہم ایک اپنی کمزوری اور شوق کی وجہ سے سرکاری راز دوسرے ممالک کو نکال رہے ہیں۔ اب حکومت پاکستان نے اب تک 120 ایپس کی نشاندہی کی ہے، اور نہ صرف آپ نے انفیکٹڈ موبائل کو سوئچ آف کرنا ہے بلکہ اس میں سے بیٹری بھی آپ نے ریموو کر دینی ہے اور موبائل کی سم بھی ریموو کر دینی ہے۔ آپ اپنے موبائل سے جو انفیکٹڈ ہو گیا موبائل، آپ اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کلین بھی کر سکتے ہیں، صاف بھی کر سکتے ہیں۔ خوش آمدید، میں ہوں عبدالستار خان۔ ہم ایک اپنی کمزوری اور شوق کی وجہ سے سرکاری راز دوسرے ممالک کو نکال رہے ہیں۔ اگر دنیا کی کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے سرکاری راز تک اس کی دسترس ہو جائے اور وہ ہمارے سرکاری راز لے لے، تو اس کے لیے بڑا آسان ہے، ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ مختلف قسم کی ایپس ہیں، اپلیکیشنز ہیں۔ وہ سرکاری افسران اور بیوروکریٹس، میں صرف سرکاری افسران اور بیوروکریٹس کی بات کر رہا ہوں کہ بیوروکریٹس اور سرکاری افسران کے استعمال میں جو موبائل ہوتا ہے، اینڈرائڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، تو وہ ایپلیکیشنز، وہ ایپ کے ذریعے وہ سرکاری ریکارڈ لے لیتی ہیں یا لے سکتی ہیں۔ اب حکومت پاکستان نے اب تک 120 ایپس کی نشاندہی کی ہے، اور بیوروکریٹس اور سرکاری افسران کو ہدایات جاری کرتی رہتی ہے، ایڈوائزری نوٹ آتے رہتے ہیں، انسٹرکشن ہوتی رہتی ہے، ہدایات جاری ہوتی رہتی ہیں کہ آپ نے یہ 120 ایپس سے بچنا ہے۔ اب وہ 120 ایپس میں بے شمار ایپس ایسی ہیں جسے اڈلٹ ایپس کہا جاتا ہے۔ اڈلٹ ایپس ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ پاکستان اور جس طرح کا ہمارا ایک مائنڈ سیٹ کلچر بن چکا ہے، ہمیں بڑی جلدی وہ اٹریکٹ کرتی ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنا جو شوق پورا کر رہے ہیں، وہ شوق جو ہم ادھورا ہی چھوڑا ہوا ہے، وہ پورا نہیں ہو سکا، وہ شوق ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی چکر میں، یہ میں افسران کی اور بیوروکریٹ کی بات کر رہا ہوں، عام بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ اسی چکر میں وہ سرکاری راز جو ہے، دستاویزات جو ہیں، ڈاکومنٹس جو ہیں، ریکارڈ جو ہے، ڈیٹا جو ہے، وہ ہوسٹائل ایلیمنٹس دوسرے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز انہی ایپس کے ذریعے بڑے آرام سے گھر بیٹھے وہ حاصل کر لیتی ہیں۔ اب اس میں چیٹ کم ہیکنگ ایپس بھی ہیں جن کی تعداد 16 کے قریب ہے، 60-70 کے قریب تو وہ ایپس ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں اڈلٹ ایپس ہیں، اور حکومت پاکستان وقتاً فوقتاً گائے بگائے انسٹرکشن، ایڈوائزری نوٹ اسے کہتے ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں اپنے بیوروکریٹس کو، سرکاری افسران کو، کہ آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ یہ اپلیکیشن جو ہیں، ایپس جو ہیں، جو آپ کے موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، جو اینڈرائڈ ڈیوائسز ہیں اس میں ہیں، انسٹال ہو گئے ہیں، ان سے بچنا آپ نے۔ اب جو یہ ایڈوائزری نوٹس ہوتے ہیں جو سرکار، حکومت پاکستان بار بار بیوروکریٹس اور سرکاری افسران کو جاری کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر ایکسیڈنٹلی، بائی چانس، اتفاقاً ان 120 ایپس میں کوئی ایک ایپس انسٹال کر دی ہے آپ نے، یا کسی نے جس کو ایکسیس مل چکی ہے آپ تک، اس نے انسٹال کر دی ہے، تو آپ کو جب پتہ چل جائے تو آپ نے اپنے محکمے کے سربراہ یا وزارت کے سربراہ یا جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے سربراہ کو، ہیڈ کو، آپ نے اس شخص کا جس کی وجہ سے وہ ایپس انسٹال ہوئی آپ کے سسٹم میں، اس شخص کا آپ نے واٹس ایپ نمبر اور فیس بک آئیڈنٹیٹی، اس کی شناخت سے آگاہ کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ یہاں تک آپ کا کام ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بھی آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ فوری طور پر اپنا انفیکٹڈ موبائل جو ہے اس کو آپ نے سوئچ آف کر دینا ہے، اور نہ صرف آپ نے انفیکٹڈ موبائل کو سوئچ آف کرنا ہے بلکہ اس میں سے بیٹری بھی آپ نے ریموو کر دینی ہے اور موبائل کی سم بھی ریموو کر دینی ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ کر لینا ہے۔ اب یہ سرکاری افسران اور بیوروکریٹس کی بات کر رہا ہوں۔ اب بیوروکریٹ سرکاری افسران کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ گوگل پلے اسٹور سے آپ نے ایپس کو انسٹال کرنا ہے، گوگل پلے اسٹور سے صرف، اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کوئی اور ایپ بھی ہو، اور خاص طور پر یہ 120 ایپس ہیں، اس کو انسٹال نہیں کرنا آپ نے۔ اب بیوروکریٹس کو اور سرکاری افسران کو یہ ہدایت بھی کی جاتی ہے، مزید ہدایت دی جاتی ہیں کہ آپ نے کسی بھی ریپیوٹڈ کمپنی کی اینٹی وائرس سلوشنز جو ہیں
وہ اپنے اینڈرائڈ ڈیوائسز پہ انسٹال کر دینا، خاص طور پہ AVAST اور کیسپر اسکائی. اب اس میں آپ نے انسٹال کر دینا، اور اس طرح سے آپ اپنے موبائل سے جو انفیکٹڈ ہو گیا موبائل، آپ اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کلین بھی کر سکتے ہیں، صاف بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن ڈیٹیلز کو، نمبر آف ڈاؤن لوڈ کو، اور پھر یوزرز ریویوز ہوتے ہیں، کامنٹس ہوتے ہیں، اس کو، اور ایڈیشنل انفارمیشن کی بھی جانچ پڑتال کرنی ہے، اس کو پرکھنا ہے کہ کسی بھی مشکوک قسم کی ایپس سے بچنے کے لیے. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو ای میل آتی ہے، جو اٹیچمنٹ ہوتی ہیں اس کے ساتھ، آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے. اگر انٹرسٹ وردی سورس کی طرف سے آیا ہے تب بھی، اور اگر کوئی ٹرسٹڈ سورسز ہیں جن کو آپ جانتے بھی ہیں، جن کی آپ کی جان پہچان بھی ہے، انہوں نے غیر متوقع طور پہ آپ کو وہ کر دیا ہے، تو آپ نے وہ اٹیچمنٹ، ای میل کے ساتھ جڑی ہوئی اٹیچمنٹ کھولنی نہیں ہے آپ نے، اور نہ ہی آپ نے اپنے کسی ساتھی سرکاری افسر اور ساتھی بیوروکریٹ کو بھیجنی ہے، فارورڈ کرنی ہے. ان انسٹرکشن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیر محفوظ اور ان نون وائی فائی، اس کا نیٹ ورک بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ جو غیر، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کسی جگہ جاتے ہو، وائی فائی کا آپ کو ضرورت پڑتا ہے، آپ بتاتے ہو یہ میرے پاس موبائل ہے، بتاؤ کیا وائی فائی، وہ کر کے آپ اپنے آپ کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں، انہیں کیا ہوسٹائل ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ایکسس مل جاتی ہے، ایکسس پوائنٹس مل جاتے ہیں ان کو، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ریکارڈ تک، آپ کے ڈیٹا تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے. ویسے تو یہ 120 ایپس ہیں جن کی نشاندہی حکومت پاکستان نے کی ہے، کیبنٹ ڈویژن نے کی ہے، باقی پاکستان کے جو محکمے ہیں، وزارتیں ہیں متعلقہ، جنہوں نے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر لی ہے، آئیڈینٹیفائی کر لیا، نشاندہی کر لی. یہ 120 ایپس ہیں جس سے بچانا ہے کن کو، بیوروکریٹس کو، سرکاری افسران کو، تاکہ ان کے رازوں تک ایکسس نہ ہو پائے. جو سرکاری راز ان کے پاس محفوظ ہوتے ہیں، اس تک ایکسس ان ہوسٹائل ایلیمنٹس کی یا ان ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جن کو ہمارا ریکارڈ پاکستان کا سرکاری راز، چاہے وہ کوئی محکمہ ہو. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نیوکلیر پلانٹ ہے جی بڑا امپورٹنٹ ہے جی، کوہوٹا پلانٹ ہے، نہیں. چڑیا گھر کا جو ڈاکومنٹس ہیں، جو دستاویزات ہیں کہ گورنر ہے، اس نے کتنے پیسے دینے ہیں چڑیا گھر کے، یہ بھی ایک چیز ہے. عجائب گھر میں ایک مورتی پڑی ہوئی ہے، ایک دوست ملک ہے، وہ کہہ رہا ہے جی ہم سے پیسے جتنے مرضی لے لو، یہ مورتی ہمیں دے دو. اس طرح بہت سارے ہر محکمے میں سرکاری راز ہوتے ہیں، اور سرکاری راز جو ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں تو صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بہت ہی اہم، امپورٹنٹ، اس کی بھی تلاش ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بے شمار ایسے سرکاری راز ہوتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، جو ان کے فائدے میں آتی ہے. گائے بگائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس جگہ پہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے وہ سرکاری راز جو ان تک پہنچا ہے انہوں نے استعمال کیا. اب اس میں دیکھا جائے تو ہم جرنلسٹ جو لوگ جو ہیں، ہم بھی سرکاری افسران اور بیوروکریٹ کو اپروچ کرتے ہیں، خاص طریقے سے اپروچ کرتے ہیں. ہمیں کوئی سرکاری ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے، کوئی ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے، کوئی دستاویزات چاہیے ہوتے ہیں، کوئی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، تو ہم صرف انہی سے بات کرتے ہیں جن کے ساتھ ہماری جان پہچان ہوتی ہے اور ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، بیوروکریٹ کو، سرکاری افسر کو، سرکاری ملازم کو ہم پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، کسی سے بات نہیں کرے گا، تب جا کے وہ چپکے سے نا اندھیرے میں ہمیں وہ سرکاری وہ دے دیتا ہے. ہم اپنی رپورٹس میں استعمال کرتے ہیں اس کو. لیکن یہاں دیکھا جائے تو ہم جرنلسٹ تو بہت پیچھے رہ گئے، ہمیں تو منتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، مختلف طریقے اپنانے پڑتے ہیں ڈاکومنٹس لینے کے لیے کہ مستند بات، سرٹیفائڈ بات کے ساتھ ہم سکرین پہ آ سکیں کہ یہ ٹھک کر کے یہ بات ہے اور پورے چوڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ سنی سنائی بات پہ آ جائیں، بعد میں پتہ چلا جی آپ کو عدالت میں بلایا جا رہا ہے تو آپ معافی مانگ رہے ہو، جناب میں نے تو کہیں سنا تھا تو سن کے آیا تھا، میں اسکرین پہ شروع ہو گیا. اب دیکھا جائے تو وہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، جو ہوسٹائل ایلیمنٹس، لفظ لکھا ہوا ہے ہوسٹائل ایلیمنٹس، یعنی کہ جس ممالک کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو دشمن ممالک جسے ہم دشمن ملک سمجھتے ہیں اسی کا ہوں، کسی ملک کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ملک بھی ہو سکتا ہے، آپ کا مسلمان ملک بھی ہو سکتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کسی بھی ملک کی ہو، چاہے ہمارے ملک کی کیوں نہ ہو، ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے ملکوں کے سرکاری رازوں کا پتہ چلے. تو مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، جس میں یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں تو اس طریقے سے یہ 120 ایپس کے ذریعے وہ بیوروکریٹ کے موبائل میں، وہ بیوروکریٹ کے اینڈرائڈ ڈیوائسز میں، لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں، سسٹم میں
وہ یہ ایپس انسٹال یا کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر اور جو اس کو ان ایپس کو انسٹال کرتا ہے یا کروا لیتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کس عذاب میں پڑ گیا ہوں. وہ تو اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت ہی خفیہ واردات میں ہوں، اس کا کسی کو نہیں پتہ چلے گا، باقی کسی کو نہیں پتہ چلتا. لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں جس کے ذریعے آپ یہ اپنی کمزوری یا شوق پورا کر رہے ہیں وہ تو آپ کے راز لے کے جا رہا ہے. اب میں بات کرتا ہوں ان ایپس کی، 120 ایپس کی بات نہیں کرتا ہوں، ان ایپس کے نام بتاتا ہوں جو سرکاری طور پر آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، حکومت پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور جس میں یہ اڈلٹس ایپس بھی ہیں اور جس میں چیٹ کم ہیکنگ ایپس بھی ہیں. اب اس میں چیٹ 24/7 ہے، زیمپی ہے، چیٹ پی ٹی ہے، کاکاؤ ٹاک، زونگ بوسٹ، آڈیو اینڈ ویڈیو ریکارڈنگ، ISPR نیوز، لو بی، ایزی چیٹ، زیپ، باس، چٹ چیٹ باکس، ہائیڈ می، اسکائی میٹ، ٹرائی اوور، پیپیز، لوئن VPN، پیغام چیٹ، فرینڈ چیٹ، پنک واٹس ایپ، دوستی چیٹ، اسٹار ٹاک، گوسپ، موبائل چیٹ، چیک اویلیبل آن گوگل پلے اسٹور، یوہو چیٹ، ہوم ڈی، پرائیویٹ، ایکسوڈس، ٹاک یو، پاکستانی ملی نغمے، اب ٹاک، ٹیکسٹ آن فوٹوز، پاکستانی چیٹ روم، IMO، اسٹرپ چیٹ، اسکائپ لائٹ، وو پلس، انٹیمو، چیٹ پرائیویسی، اینڈرائڈ سروسز، اینڈرائڈ سسٹم سروسز، IM سیکیور چیٹ، بیگو لائیو لائٹ، لائیو چیٹ ویڈیو، کال واٹس ایپ، میٹ یو، ملی لائیو ویڈیو چیٹ، جوجو لائیو ویڈیو چیٹ، گبر لائیو ویڈیو چیٹ، پرو ویڈیو چیٹ، IB لنک لائیو ویڈیو چیٹ، آن لائن لائیو اڈلٹ ویڈیو چیٹ، ویڈیو چیٹ ود اسٹرینجرز، چام میچ ود سنگلز، سیکسی گرل ویڈیو چیٹ، XV رینڈم ویڈیو چیٹ، ببل فور چیٹ، لائیو رینڈم ویڈیو چیٹ، لائیو ٹاک ویڈیو چیٹ. تو یہ وہ ایپس ہیں 120. میں نے 120 ساری نہیں کہیں، لیکن ان میں سے خاص طور پر جو اڈلٹ ایپس ہیں جو بڑے آرام سے ٹریپ کر سکتی ہیں کسی بھی سرکاری افسر، کسی بھی بیوروکریٹ کو، یا کسی بھی پاکستانی کو، یا کسی بھی میری طرح کے اور آپ کی طرح کے اور عام بندے کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں، گھیر سکتی ہیں بڑے آرام سے. ہم اس میں ٹریپ ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ ہمارے موبائل میں، ہمارے سسٹم میں جو ریکارڈ پڑا ہوا ہے، جو دستاویزات پڑے ہوئے، جو ادروائز ہم کسی کو نہیں دکھا رہے ہوتے، وہ نکل سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں، لے جائے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.